غضب دو طرح کا ہے، میں مقدمے کے بغیر بحث میں داخل ہو جاتا ہوں۔ غضب دو طرح کا ہے، ایک غضب منفی ہے جس کا عموماً ہم زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس غضب کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جو منفی غضب ہے، مومنین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غیظ و غضب دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ غضب عموماً جو روایات کے اندر اس کا منفی پہلو ہے وہ ہمارے یہاں زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں جی غصے میں آ گیا، غضب میں آ گیا، اس نے یہ نقصان کر دیا، بس غضب نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ جو غضب کرتا ہے، غضب کو کہا گیا کہ غضب ایسے ہی جنون کی ایک قسم ہے، جب انسان مجنون ہو جاتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، غضب میں عقل آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے غضب میں انسان بہت سارے نقصان کر دیتا ہے۔ تو روایات کے اندر ہے اپنے آپ کو ایاک والغضب، اپنے آپ کو غضبناک ہونے سے بچاؤ۔ پھر اس کے رائے حل بھی حتیٰ بتائے گئے ہیں کہ آپ نے اگر غضب سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے۔ مثلا غصہ آ گیا، ایک دم گھر میں بیٹھے ہوئے کسی بات پہ غصہ آ گیا۔ دیکھیں ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات میں اسی طریقے سے آج جتنی فیملی مسائل ہیں اس میں سے اکثر کی وجہ آپ دیکھیں غضبناک ہونا ہے۔ طلاقیں کیوں زیادہ سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں؟ غضبناک، کبھی میاں غضب ہو رہا ہے، کبھی بیوی غضبناک ہو رہی ہے۔ اس غضب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں تک بات پہنچ جاتی ہے، طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے والدین کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں، بعض والد اپنے بچوں کے ساتھ غضبناک ہوتا ہے۔ منفی غضب یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر وجہ کے نفسانی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مثلا باہر سے کوئی آتا ہے مہنگائی کا سن کے، ٹھیک ہے، آٹا لینے گیا اس کو ملا نہیں، آگے بچوں کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ یہ غضب منفی ہے، اس کی بہت مذمت ہوئی ہے۔ ایاک والغضب، ایسے غضب سے بچو، یہ آتش آگ ہے غضب۔ اس وجہ سے ایک عالم فرما رہے تھے کہ مجھے کسی شخص نے آگے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، غضب بہت ہوتا ہے میرے اندر پیدا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے اس سے کہا کہ جب کہیں پہ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہی آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں پانی پھینکوں گا۔ کہا دوسرا کام اگر پانی نہ ملے؟ کہا پانی نہ ملے تو ریت مٹی کوئی چیز ہو وہ پھینکوں۔ کہا وہ بھی نہ ملے تو پھر؟ کہا پھر گھر سے بھاگ جاؤں گا، نکلوں گا نا، فرار کروں گا۔ کہا غصہ جب آئے تو یہی کرنا ہے، جب غضب آ جائے آپ دیکھیں کہ اب آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کے اوپر، باتوں میں غضبناک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی کسی نے بات کی، آپ کو غصہ آ گیا، غلط بات بعض اوقات کو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غضب منفی آپ کے اندر 1% بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو آپ کی کنڈیشن ہو غضبناک ہونے والی، آپ وضو کریں، پانی ڈالو آگ کے اوپر، ٹھیک ہے، وضو کریں۔ بہت ہے تو جا کے پانی پھینک کے اوپر نہانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ جائیں، مٹی پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل جائیں، یا جہاں پہ بھی ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں کسی روم میں بیٹھے ہوئے، اٹھ کے چلے جائیں۔ جب جہاں چلے جائیں گے باہر جائیں ایزی تھوڑا سا ہو کے بیٹھیں تو وہ آہستہ آہستہ غصہ اور غضب نیچے آ جاتا ہے۔ تو غضب منفی کے متعلق بہت ساری روایات ہیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی، اور خود سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں کوئی شخصی غضب نہیں تھا، کسی شخصی کام کی وجہ سے، کسی شخصی بات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ایک روایت کے اندر نقل ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے، یا سیدہ سلام اللہ علیہ سے، کہ جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں سیدہ پہ غضبناک ہوا ہوں یا وہ مجھ پہ، ایک موقع بھی، موضوع بھی ایسا نہیں بنا، کیونکہ معصوم تھے۔ معصوم اور معصومہ کے اندر ایک پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو غصہ اور غضب آتا ہے وہ کسی شخصی کام کی وجہ سے یا شخصی امور کی وجہ سے نہیں آتا، جو ایک بیماری ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر رجس سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ خود غضب منفی رجس ہے۔ اچھا ایک غضب منفی ہے، دوسرا غضب مقدس۔ غضب مقدس، غضب مقدس کی تعریف کیا ہے؟ غضب مقدس ایسا غصہ اور ایسا غضب جو آپ کو کسی ایسی وجہ، اس چیز کی وجہ سے آتا ہے جس کی آپ کو شریعت اجازت دے رہی ہے، جس کے پاس آپ کے پاس عقلی دلیل بھی ہے، اور آپ کو شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ غضب آپ نے کرنا ہے، یہ غصہ آپ نے کرنا ہے، بعض اوقات ضروری ہے۔ اگر آپ غضب نہیں کریں گے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غضب مقدس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غضب مقدس۔ غضب مقدس کی قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ غضب مقدس موجود ہے، وہ میں انشاءاللہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ تصور کر لیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اندر جو غضب تھا وہ وہی غضب قرآنی